آج کا ہمارا ٹاپک سیرت النبی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب قرآن پاک بہت احسن طریقے سے دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، کوئی کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے ہوں یا مذہب سے متعلقہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی نمونہ ہر شعبہ زندگی میں تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اور آپ کے نمونہ کی طرز پر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ آپ تمام معاملات میں، چاہے وہ انصاف کا ہو، صبر کا ہو، مشکلات کے پہلو ہو، تو آپ نے اس تمام حالات میں واقعات کو کس طرح سے آپ نے ڈیل کیا، آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اگر کوئی شخص آپ کا آئیڈیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ والی خوبیاں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں، آپ کسی شخص کے جیسا بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ تب تک اس کے جیسا نہیں بن سکتے جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر آیا کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں کہ وہ لوگوں سے منفرد ہے اور وہ آپ کا آئیڈیل ہے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بعمل امتی بننے کے لیے، آپ کی تقلید کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے آپ کے اندر وہ کون سی خوبیاں، وہ کون سی اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک مسلمان کے اندر جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر یہ تمام صفات، تمام خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو کوئی باعمل مسلمان ہے، جو متقی شخص ہے، اس کے اندر یہ تمام صفات پائی بھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سیرت نبی کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور تمام کلاسز کے اندر جو ہے وہ ہر لیول کے اندر یہ لیسن جو ہے وہ ضرور انکلوڈ کیا جاتا ہے، اور اس لیے انکلوڈ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ صرف ایک کتابی جو ہے وہ لیسن نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، ایک راستہ بتاتا ہے، اور اس راستے پر چل کر ہی ہم کامیابی کی طرف جو ہے وہ اپنے قدم اٹھا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کی زندگی کے دو دور بنتے ہیں، ایک مکی دور بنتا ہے اور ایک مدنی دور بنتا ہے۔ مکی دور وہ ہے جو آپ نے مدینہ ہجرت سے پہلے مکہ میں زندگی بسر کی، اور پھر جب آپ نے مدینہ ہجرت کے بعد مدینہ میں جو زندگی بسر کی وہ آپ کا مدنی دور آپ کی زندگی کا بنتا ہے۔ تو اس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ دو ادوار پر مشتمل ہے۔ مکہ کے ایک معزز گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور آپ نے اپنا بچپن نہایت ہی پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا، اور آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں، بہت ساری اوصاف پائی جاتی تھیں، جیسے کہ امانت داری، اور آپ کی پاکیزگی، شرافت، آپ کا صبر، آپ کا عدل و انصاف، ان تمام کی جو ہے وہ لوگ مثالیں دیتے تھے، اور ایون کہ آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو جبرائیل امین کے ذریعے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، جو کہ سورہ الہ کی ابتدائی آیات تھیں۔ اقرأ باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو تب جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ لاجک یہ بنتی ہے، کیونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پڑھنا اور لکھنا جانتے ہوتے تو وہ لوگ جو قرآن پاک نازل ہونے کے بعد آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک جو ہے وہ خود آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے، تو وہ اس بات پر اعتراض اٹھا سکتے تھے کہ آپ چونکہ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، اس لیے آپ نے یہ قرآن پاک جو ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے پڑھنا اور لکھنا جانا۔ پہلی وحی کے بعد آپ کی حالت جو ہے وہ بہت خراب تھی، آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ گھر آئے، آپ نے پہلی وحی کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی بھی دی کہ آپ نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کا معاملہ فرمائے گا۔
حضرت خدیجہ کے بعد وحی کی خبر جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کو دی گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصہ تک جو ہے وہ رکا رہا، اور اس عرصے کو جو ہے وہ فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو پہلی اور دوسری وحی کے درمیان جو ہے وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ گیپ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ خفیہ تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ اب علانیہ تبلیغ کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علانیہ تبلیغ کی تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود آپ کے خاندان والے، آپ کے قریش مکہ کے لوگ جو ہے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی عقیدے سے نہیں پھرنا چاہتے تھے، اور وہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے مکی دور جو ہے وہ بہت مشکلات پر مشتمل ہے۔ آپ نے مکہ کے اندر نبوت کے بعد 13 سالہ زندگی گزاری، اور نبوت کے 13ویں سال آپ نے مدینہ ہجرت کی تھی، اور اس دوران جو ہے وہ آپ کو بہت سارے مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ لیکن آپ کے جو دشمنان تھے وہ بھی آپ کی خوبیوں کا اعتراف کرتے تھے، جیسا کہ امانت داری کی اگر ہم مثال لیں تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اس کے مقام تک اٹھا کر رکھنے میں قریش مکہ کے اندر بہت سخت اختلاف پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے خون ریز جنگ چھڑنے والی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کا زمانہ تھا۔ لیکن قریش کے سرداروں اور بڑے بوڑھوں کو جب یہ ہاشمی نوجوان دکھائی پڑا تو سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ یہ محمد امین شخص ہیں، ہم ان سے خوش ہیں۔ تو حجر اسود جس جگہ پر نصب ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے وہاں پہ جو ہے وہ نصب کروایا گیا، اور اس طرح سے یہ ایک خون ریز جنگ جو ہے وہ یہ ہوتے ہوتے بچ گئی۔ اسی طرح سے قریش مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تجارت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، اپنی امانتیں لوگ آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس ٹائم بھی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس پڑی تھیں، یہاں تک کہ آپ نے ہجرت رات کے وقت کی تھی، کیونکہ قریش مکہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے نعوذ باللہ، لیکن ان کی امانتیں پھر بھی آپ کے پاس پڑی تھی، وہ آپ پر یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح سے اگر ہم صبر کی بات کریں تو صبر میں سب سے آپ نے بہت ساری مشکلات جھیلی ہیں، یہاں تک کہ آپ کی ذات کو تکالیف پہنچائی گئیں، اور آپ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آپ نے سلسلہ تبلیغ جو ہے وہ اس کو نہیں رکنے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا آپ نے اس کو پورا کیا، اور تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم راہ حق پر ہوں تو مشکلات ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان مشکلات کے باوجود ہمیں کامیابی ہمارا نصیب ضرور بنتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات کی وجہ سے اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، ہم سچ سے ہٹ جاتے ہیں، ہم حق کا راستہ بدل دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ مشکل حالات میں کام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ نے مکہ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے آپ نے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہا، اور اسی سلسلے میں آپ نے طائف کا سفر کیا، اور جب آپ نے کچھ صحابہ کے ہمراہ طائف کا سفر کیا، اور وہاں پر جب طائف کے باہر ابھی آپ ٹھہرے تھے تو آپ نے وہاں کے جو سردار تھا اس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، سردار بنو ثقیف کے ساتھ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ وہ طائف کے لوگوں کو آپ کی بات سننے کے لیے جو ہے وہ ان کو ایگری کریں گے، اور وہ آپ کی بات سنیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے ساتھ طائف میں آپ داخل ہوئے، اور طائف کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف آپ کا حکم ماننے سے انکار کیا، بلکہ آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، اور آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، اور صحابہ کرام میں سے کسی نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو تہس نہس کر دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت نصیب کرے گا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر ہے
کہ آپ نے اپنی ذات پر بھی تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ آپ نے جاری رکھا۔ اور یہ ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے یہ واقعہ، کہ ہم سچ پر رہ کر ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور کسی بھی قسم کی مشکل سے ڈر کے ہم اپنی راہ حق سے پیچھے نہ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت ہی کٹھن دور آپ پر اور آپ کے خاندان پر آیا، کہ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت منانے کی کوشش کی کہ وہ تبلیغ کا کام چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں، تو قریش مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کے خاندان سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعب ابی طالب کی ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ 3 سال کا دورانیہ آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ گزارا، اور یہ بہت ہی کٹھن دور تھا کیونکہ قریش مکہ نے آپ کا بہت سخت بائیکاٹ کر دیا تھا، اور بائیکاٹ کی نوعیت یہ تھی کہ کچھ بھی کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ مکہ سے وہاں تک نہیں لے جایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی قافلہ راستے میں رکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اگر اس قافلے سے کچھ رست جو ہے وہ یعنی کہ کھانے پینے کا سامان اگر خریدنا چاہتے، تو وہاں کا جو ہے وہ ابو لہب جو ہے، جو قریش مکہ میں آپ کے دشمنان میں سر فہرست تھا، تو وہ ان قافلے والوں کو یہ کہہ دیتا تھا کہ آپ جتنا بھی آپ کے پاس رست ہے ان کے ریٹ بڑھا دیں تاکہ یہ آپ سے سامان نہ خرید سکیں۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک صلح ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وطن جو ہے وہ آپ واپس لوٹے، اور ابھی جو ہے وہ آپ آئے ہی تھے وہاں پہ کہ کچھ ہی مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ تو یہ سال آپ پر بہت بھاری تھا، اور اس سال کو جو ہے وہ عام الحزن کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ غم کا سال تھا، کیونکہ 2 بہت عظیم ہستیاں آپ کے بہت قریبی لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال میں بھی، جسے غم کا سال آپ کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں بھی آپ نے صبر سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی، حبشہ کی طرف آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا، اور نبوت کے 5ویں برس آپ نے حبشہ کی طرف تقریباً 100 صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجرت میں آپ خود شامل نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے مشورے سے یہ ہجرت اختیار کی تھی، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے وہاں پہ زندگی بسر کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا ہی ایک حصہ اسے تصور کیا جاتا ہے۔ حبشہ ایک غیر مسلم ملک تھا، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نجاشی تھا، اور اس وقت نصرانی تھا۔ 100 کے قریب مسلمانوں کی جماعت وہاں کی قلیل ترین اقلیت تھی، لیکن حبشہ کی زندگی میں حضرات صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو راہ عمل اختیار کیا، وہ ہندوستان جیسے ملک میں رہنے والی مسلم اقلیت کے لیے ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، کہ یہ اقلیت میں تھے مسلمان، لیکن چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہاں زندگی بسر کی، تو انہیں کسی قسم کی مشکل کا وہاں سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو جب مسلمان حبشہ پہنچے، حبشہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے وہاں اپنی کالونی بنا لی، اور وہ بادشاہ وہاں کا جو ہے وہ بہت انصاف پسند تھا، اور اس کی رعایا بن کر وہاں پہ رہنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کفار مکہ کے 2 نمائندوں عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص نے حبشہ کی سرزمین بھی مسلمانوں پر تنگ کرنی چاہی، اور بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ اس موقع پر وہاں پہ حبشہ کے اندر جو مسلمان تھے، انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی ہمارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا، پھر انہوں نے باہمی مشورہ اور اتفاق رائے سے یہ طے کیا کہ جس دین حق کی خاطر ہم نے اپنا وطن چھوڑا ہے، اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کہیں گے، جو بات حق ہوگی اس سے ہی ہم دلائل کی صورت میں بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جب مسلمانوں پر یہ الزام لگایا گیا قریشی نمائندوں نے کہ نجاشی کے سامنے کہ یہ بد دین ہو کر اپنے ملک سے بھاگ آئے ہیں اور ان کو واپس کیا جائے، تو نجاشی نے مسلمانوں سے صفائی پیش کرنے کو کہا۔ ان روشن اصولوں کی رونمائی میں حضرت جعفر طیار
نے نہایت معقول انداز میں کہا، کیا ہم غلام ہیں جو تمہارے یہاں سے بھاگ آئے ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے یا ہم کسی کا مال ہڑپ کر کے آئے ہیں؟ اس برمحل اور معقول سوال کا جواب ان قریشی نمائندوں کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے مسلمان حبشہ جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا دین ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو؟ تو اس کے جواب میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کو پیش کرنے کا ایک موقع ملا کہ آپ نے نجاشی کے دربار میں ان تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا، جو کہ 14 نکات پر مشتمل تھا، جس میں توحید، سچائی، امانت دیاری، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، حرام کاموں سے پرہیز، خون ریزی سے گریز، بدکاری سے پرہیز، جھوٹی بات سے پرہیز، مال یتیم سے پرہیز یعنی کہ یتیم کا مال نہ کھانا، عورتوں پر الزام تراشی سے گریز، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا۔ ان تعلیمات میں مذہب، اخلاق اور سماج سب کچھ کی رہنمائی موجود ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ جو ہے وہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اب قریشی نمائندوں نے دیکھا کہ ان کا یہ حربہ استعمال نہیں ہوا اور بادشاہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی سزا اس پر نہیں دی، تو دوسرے دن قریشی نمائندوں نے ایک دوسری چال چلی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ابدیت کے اسلامی عقیدہ کے خلاف نجاشی عیسائی بادشاہ کو بھڑکانا چاہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اب چونکہ عیسائی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شاید اس بات پر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور یہ واپس مکہ آئیں گے اور ہم ان پر جو ہے وہ دوبارہ سے زمین تنگ کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مشکل وقت تھا، لیکن حق پرستی اور صداقت شاعری کے روشن اصولوں کی روشنی میں جو اسلامی عقیدہ تھا وہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا اور آخر کار جو ہے وہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوئی اور باطل جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور اس طرح سے جو ہے وہ قریشی نمائندے جو ہیں یہ ناکام ہی وہاں سے جو ہے وہ واپس لوٹے۔ نبوت کے 13ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن تھا، آپ اس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس میں اسلام کی بہتری تھی اور آپ نے جو ہے وہ اسلام کے فروغ کے لیے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور آپ نے مکہ سے مدینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ آپ نے جو ہے وہ وہاں سے ہجرت کی۔ قریشی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے ہجرت رات کے وقت کی تھی، اور جب صبح انہیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر موجود نہیں پایا، بلکہ ان کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں سونپی تھیں کہ انہیں لٹا کر صبح مدینہ ہجرت کے لیے نکلیں، تو انہوں نے آپ کا پیچھا کیا اور اس طرح سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں آپ نے قیام کیا اور وہاں پر 3 دن تک آپ نے وہاں پہ قیام کیا، یہاں تک کہ قریش مکہ آپ کی تلاش سے ناکام ہو کر واپس مکہ لوٹ گئے۔ غار ثور کے دہانے پر مکڑی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جالا تن دیا تھا تاکہ وہ لوگ آپ کو نہ دیکھ سکیں اور انہیں یہ محسوس ہو کہ اس غار کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ غار کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ایک بل سے ایک سانپ نکلا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی اس بل کے اوپر رکھ دی اور سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آواز سنی تو آپ نے دیکھا اور اپنا لعاب دہن آپ نے لگایا، اور اس طرح سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تکلیف جو ہے وہ کم ہوگی۔ مدینہ اس طرح سے پھر آپ مدینہ پہنچے، اور جب آپ مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا استقبال کیا گیا، کیونکہ مدینہ میں لوگوں کی کافی تعداد مسلمان ہو چکی تھی اور اسی لیے آپ کو وہاں پہ ہجرت کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا، اور آپ کی جو مدنی زندگی ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ عمل پر محیط ہے اور وہ آپ کی عملی زندگی ہے۔ جتنے بھی احکامات جو ہے وہ مکہ میں نازل ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عمل پیرا ہو کر دکھایا اور عملی طور پر لوگوں کو تبلیغ کی وہاں پر۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ آپ نے وہاں پہ مسجد قباء تعمیر کروائی تھی، اور اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا جب وقت آیا
تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس جگہ پر کی جائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کی بہت بہترین اگزامپل ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر رکے گی اس جگہ پر مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے گی۔ تو جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کے رکی وہ جگہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی، اور انہوں نے اجازت دی کہ آپ یہاں پر مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں اس جگہ کا معاوضہ ادا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور اسلام کے مطابق یتیم کا مال جو ہے وہ کھانا حرام ہے۔ تو وہ ہستی جو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ کیسے یہ کر سکتے تھے کہ وہ کسی یتیم بچوں کی جگہ پر جو ہے وہ مسجد کو تعمیر کرتے۔ تو آپ نے انہیں اس جگہ کا معاوضہ دیا اور پھر اس جگہ پر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالات کچھ آپ کو سازگار ہوتے نظر آئے تو آپ نے سفر حج کا ارادہ کیا۔ آپ صحابہ کرام کے ساتھ تلواریں بھی آپ نے نیام میں رکھی اور آپ نے سفر کا آغاز کیا، لیکن جب آپ مکہ کے قریب پہنچے آپ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو قریش مکہ کو جب خبر ہوئی کہ آپ حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو قریش مکہ نے آپ کو وہیں پہ روک دیا گیا اور آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پھر قریش مکہ کے کچھ سفیر وہاں پر آئے، انہوں نے آپ سے ملاقات کی، اور پھر دونوں پارٹیوں کے دوران جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت مدینہ میں جو مسلمان تھے ان کے درمیان ایک صلح تھی، اور اسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی۔ اب اس صلح کے مطابق جو ہے وہ اس معاہدے کے مطابق اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کیے بغیر واپس لوٹ جانا تھا، اور پھر اگلے سال آپ حج کے لیے دوبارہ سے تشریف لاتے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان آپ کے ساتھ مدینہ جانا چاہے گا تو آپ اسے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ تو بہت سارے مسلمان آپ کے ساتھ جانے کے خواہش مند تھے، لیکن چونکہ آپ معاہدہ کر چکے تھے تو آپ اپنی بات پر قائم رہے اور آپ ان کو اپنے ساتھ مدینہ نہیں لے کر گئے۔ اگلے سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے تو معاہدے کی شرائط کے مطابق آپ نے اپنی تلواریں آپ نے نیام میں رکھی تاکہ مکہ والوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ کہیں آپ جنگ کی غرض سے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج وہاں پہ ادا کیا، اور وہیں پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، اور اسی خطبے کے اندر جو ہے وہ اسی موقع پر تکمیل دین کا اعلان بھی ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، یعنی کہ احادیث ہیں، اور آپ کی سیرت پر ہی عمل پیرا ہو کر ہم ایک کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اسی سے ہی جنت کا حصول ممکن ہے، اور مسلمان کی کامیابی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعمل امتی ہونے میں ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن یہاں کچھ خاص معجزات ایسے ہیں جن کا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلا جو ہے وہ معجزہ آپ کا شق القمر، یعنی چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا۔ قریش مکہ جب آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور آپ کی نبوت پر یقین نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائی جائے تاکہ ہم اس بات پر ایمان لے آئیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو ہے وہ نبی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود قریش مکہ پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ کوئی جادوگر ہے، اور جادو کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اسراء، یعنی کہ معراج۔ اس کو معجزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں صبح ہونے سے پہلے آپ نے جبرائیل امین کے ساتھ آپ نے معراج کا سفر کیا تھا،
یعنی کہ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی تھی اور وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کی، اور 5 نمازوں کا تحفہ بھی آپ کو معراج کے موقع پر ہی ملا، اور جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر گئے تھے وہ اونٹنی تھی اور اس کا نام جو ہے وہ براق تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو ابھی تک رات باقی تھی، یعنی کہ آپ نے ایک رات کے اندر ہی آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کی، اور آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی ملا۔ اس لیے جو ہے وہ معراج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے پتھر کا ریزہ ریزہ ہونا۔ یہ غزوہ خندق کے دوران یہ معجزہ واقع ہوا تھا، اور جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس قدر جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی، بھوک کی شدت تھی کہ آپ نے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اور آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ آپ کو بھوک کی شدت کم محسوس ہو۔ صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور اس دوران ایک ایسا پتھر ان کے سامنے آیا کہ جو کسی بھی طرح سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ خود خندق میں اترے اور آپ نے اس پتھر پر ہاتھ لگایا، اور وہ پتھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ منسوب ہے۔ ایک صحابی وہاں پہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پتھر کے نہ ٹوٹنے کا ذکر کیا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی کہ آپ بھوک کی شدت سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو اس نے آپ سے اجازت چاہی کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے کی اجازت دی جائے۔ تو وہ صحابی گھر گئے اور انہوں نے گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا رکھا ہے، تو ان کے پاس کچھ جو اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں یہ کھانے کے لیے موجود ہے، تو بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا، اور صحابی واپس آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ 2-3 ساتھیوں کے ساتھ گھر میں تشریف لے آئیں، کچھ کھانا ہے تو وہ آپ نوش فرما لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کھانے کی مقدار کیا ہے، تو جب صحابی نے انہیں کھانے کی مقدار بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ جب تک میں تشریف نہ لاؤں تب تک نہ وہ ہانڈی چولہے سے اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹیاں نکالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ کرام اس غزوہ میں شریک تھے خندق کھودنے میں، تمام کے ساتھ اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابی اور ان کی بیوی پریشان ہو گئے کہ گھر میں تو کھانے کے لیے اتنی مقدار میں کھانا موجود نہیں ہے، صرف 3 سے 4 لوگوں کے لیے ہے، تو اتنے لوگوں کے لیے کھانا کیسے پورا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن اور اس آٹے کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پھونک ماری، اور اس سے جو ہے وہ اس سالن کی اور اس آٹے کی مقدار جو ہے وہ اس قدر بڑھ گئی کہ وہ ان کی بیوی روٹیاں بناتی جا رہی تھی اور صحابہ کرام کھانا کھاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جتنے بھی صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے کھانے میں سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس کے باوجود بھی ابھی وہ تندور سے روٹیاں لگائی جا رہی تھی، اور نہ ہی آٹا ختم ہوا تھا اور نہ ہی سالن ختم ہوا تھا۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت برکت دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت ساری ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جس سے اگر کفار مکہ جو ہے وہ سبق حاصل کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نہیں دی تھی اور اس لیے جو ہے وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہدایت کا راستہ ہمارے نصیب کرے، اور سب کو جو ہے وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ سیرت النبی نہ صرف کتابوں کی حد تک بلکہ ہماری اسی میں زندگی ہے، اسی میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، راستہ ہے، اور ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔